اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کجای شام محیودین کجای چرا در مردم چشمم نیایی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجلس وعظ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وعظ رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے جن کی دلوں میں آتش محبت موزن ہوتی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تو اس وقت آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو ممبر کے پاس قدموں کے قریب بیٹھے تھے بے ہوش ہو گئے اور ان کی دستار میں آگ لگ گئی۔ آپ ممبر سے نیچے اترے اور آگ بجھائی اور فرمایا کہ اے عبد الرزاق تم بھی انہی میں سے ہو۔ مجلس ختم ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ حالت کیسی تھی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے رجال الغیب ساکت و مدہوش کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسمان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض شور و غوغا کر رہے ہیں، بعض وجد و حال میں مست ہیں اور بعض زمین پر گرے پڑے ہیں۔ شیخ عمر ابن حسین ابن خلیل طیبی کا بیان ہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر میری مجلس سے علیحدہ نہ ہو کیونکہ اس میں خلطیں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس پر افسوس ہے کہ جو اس مجلس سے دور ہو کر خلط سے محروم رہے۔ شیخ عمر کہتی ہیں کہ اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک روز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھا کہ نیند نے مجھ پر غلبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر سے سرخ اور زرد رنگ کی خلطیں اتر رہی ہیں اور اہل مجلس پر گرتی ہیں۔ تب میری آنکھ گھبراہٹ سے کھل گئی اور میں دوڑ کر لوگوں کو بتلاؤں جو کچھ میں نے دیکھا۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کر بلا کر کہا کہ اے فرزند خاموش رہ کیونکہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ شیخ یحییٰ ابن نجا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں کہ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس وعظ میں کتنے شعر پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور ایک دھاگا لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور سب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شعر پڑھتے میں گرا لگا لیتا اور دھاگے کو کپڑے کے نیچے چھپا کر رکھتا۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گرا کو میں کھولتا ہوں اور تو لگاتا ہے۔ شیخ ابو الحسن سعد الخیر اندلسی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ جب حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آپ معرفت کا بیان فرمائیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد سے کلام قطع کیا اور معرفت پر بیان کرنے لگے کہ ایسا بیان میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ شوق کے موضوع پر بیان کریں۔ تب آپ رضی اللہ عنہ نے معرفت کے موضوع کو ختم کر کے
शौक पर बयान शुरू कर दिया। मैंने ऐसा कलाम कभी ना सुना था। फिर मैंने फनाओ बका के बयान की दिल में ख्वाहिश की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने शौक के बयान को ख़त्म करके फनाओ बका के मुतल्लिक बयान किया। फिर मेरे दिल ने चाहा कि आप गैबत व हजूर पर बयान करें। आपने फनाओ बका के बयान को मुकम्मल करके गैबत व हजूर पर बयान फरमाया। फिर हजरत शेख रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अबुल हसन, तुझको यही काफ़ी है। तब मैं बेख्तियार हो गया और वजद में आकर अपने कपड़े फाड़ लिए। अल्लाह अकबर। दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के आला मर्तबे को समझने और उनकी ज़ाहिरी व बातिनी तवज्जो से हमकिनार करे। आमीन। बहन और भाइयों, एक लवेबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह।